تو وہ اپنی انٹینشن ایسی باتیں کر کے جو ہے دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، جو کہ اچھی اور خوشائند بات ہے. اور حکومت جو ہے وہ اس وقت 27 جولائی کو جی الیکشنس ہونے 26 27 کا. جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اس وقت نا ایک اپنا مزہ ہے، ایک اپنا جو ہے نا بڑا ہی اسپیسیفک سی مصروفیت ہوتی ہے کہ سب لوگ جو ہے نا نکلے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ کتنا اثر انداز ہو رہا ہے جو فارن ایلیمنٹ ہے، جو پاکستان دشمن اور کشمیر دشمن عناصر جو ہیں ان کا کتنا رول ہے اس میں؟ جب ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹ آئی تھی کہ ہندوستان کس طرح سے کام کر رہا ہے، کون سے سوشل میڈیا ہینڈلز استعمال ہو رہے ہیں، آپ کے پورے جسم سے وہ پیلٹس کبھی پورے نہیں نکل پاتے، جتنے نکالے جا سکتے وہ تو، بٹ اٹ از امپاسبل ٹو ریموو آل پیلٹس. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خرم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں وی نیوز کا اسپیشل شو صحافت اور سیاست. اور آج میرے ساتھ مہمان ہیں فرزانہ یعقوب صاحبہ. میں ان سے پہلی دفعہ مل رہا ہوں. میں نے ان کا نام ضرور سنا تھا، مجھے پتا تھا کشمیر کی ایک اچھی سیاستدان ہے، سابق وزیر ہیں، سابق حکومت میں رہی ہیں، لیکن میں ان سے کبھی ملا نہیں تھا. پچھلے دنوں میں نے ان کا ایک وائرل کلپ دیکھا سوشل میڈیا پر جس میں کشمیر کے بارے میں بات کر رہی تھی اور کشمیریوں کے بارے میں بات کر رہی تھی اور موجودہ صورتحال کے بارے میں بات کر رہی تھی. تو اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ان سے ضرور ملنا ہے اور ان کا ایک اچھا سا انٹرویو کرنا ہے. تو ہماری درخواست پہ آج میم آ گئی ہیں ہمارے پاس. بہت شکریہ، آپ تشریف لے آئیں اور ہماری آپ نے خواہش کو پورا کر دیا، درخواست کو قبول کیا. تو کیا ہو رہا ہے کشمیر میں اور کشمیر کے لوگوں کی آپ نے بات کی، کیا رہا ہے؟ جی آزاد جموں کشمیر کی اس وقت حالت ایکچولی بہت تشویشناک ہے اور حالات خراب ہیں. تو ایسے میں کوئی بھی ایسی بات دونوں سائڈ، چاہے وہ حکومت ہے یا پھر پروٹیسٹرز ہیں، ان کی طرف سے ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے حالات اور خراب ہوں، کیونکہ آلریڈی حالات بہت زیادہ خراب ہیں. تو اس وقت سب لوگ دانش مندی دکھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، صبر بھی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں پر امید ہوں کیونکہ بڑے مشکل وقت دیکھے ہیں آزاد جموں کشمیر نے، اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر نے بڑا ظلم دیکھا ہوا ہے، بڑا کچھ دیکھا ہوا ہے. تو میں پھر بھی پر امید ہوں کہ آج چاہے ہمیں جتنا بھی لگے کہ جی بات ہاتھ سے نکلی ہوئی ہے یا ہاتھ میں ہے یا جو کچھ بھی لگ رہا ہے لیکن نیگیٹو ہی لگ رہا ہے، تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے سب کو یہ بتانا چاہوں گی کہ نہیں، انشاءاللہ سب خیر ہوگی. دیکھیے نیشنز کی لائف سائیکلز میں اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، نفرتیں بھی بہت ہوتی ہیں، غصہ بھی ہوتا ہے اور پھر محبت بھی بہت ہوتی ہے. تو پاکستان نے ہمیشہ بہت پیار اور لاڈلا چہرہ دیکھا ہے. تو تھوڑا سا ایک پورا جو ایک انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے اس میں اچھائی، برائی، پیار، غصہ سب کچھ ہوتا ہے. تو آج وہ والا پردہ اٹھ گیا، وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ خیر رہے گی کہ یہ وہی کشمیری ہیں جی. دیر از نو وٹ اباؤٹری کہ ہماری خواہش کیا ہے. اور اس میں جو کچھ چیزیں جو کہ میں سوشل میڈیا میں ہی دیکھ رہی ہوں جو کہ اچھی ہیں، وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہاں پر مائک کا استعمال جیسے بھی ہو رہا ہے، لیکن ہر کچھ عرصے میں وہ جو سارے پروٹیسٹس کروانے والے جو لوگ ہیں وہ خود آ کر کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا مائک مس یوز ہو رہا ہے اور ہم ان باتوں پہ یقین نہیں کرتے. ان کو پھر بار بار آ کر جو ہے تردید بھی کرنی ہوتی ہے، ان کو بار بار آ کر یقین دہانی بھی کروانی ہوتی ہے. وہ لوگ خود پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا پاکستان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اینڈ یو نو ابیوز آف دس پاور جو ہے وہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے. تو اس کو جو ہے اس کو جج نہ کیا جائے. تو یہ ایسے سارے خطرناک اور خوفناک حالات میں میں اس کو دیکھتی ہوں کہ جی وہ لوگ جو ہیں اپنی طرف سے وہ چاہ رہے ہیں کہ بات چیت لازمن ہو، تو وہ اپنی انٹینشن ایسی باتیں کر کے جو ہے دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، جو کہ اچھی اور خوشائند بات ہے. اور حکومت جو ہے وہ اس وقت 27 جولائی کو جی الیکشنس ہونے 26 27 کا، حکومت اپنے ان کاموں میں مصروف ہے. اس وقت الیکشن کیمپین کرنا پرابلمیٹک ہوا ہے
ابھی کل اچھا، اس میں میرا ایک سوال ہے کہ جب وہ بار، اور میں نے بھی کل ایک اور کلپ دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے جی کہ مائک مس یوز ہوا ہے اور وہ ہمارا وہ موقف نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو پھر ان لوگوں کو الاؤ کیوں کر رہے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، جب ان کی تقریباً ساری ڈیمانڈس ایکسیپٹ ہو گئی ہیں تو اکا دکا مسائل بھی تو ہر جگہ ہوتے ہیں. کہیں بھی آپ مطلب اگر آپ بچے بھی والدین سے بات کریں تو ان کی ساری ڈیمانڈیں نہیں پوری ہوتی، ایک آدھ رہ جاتی ہے. تو اس پہ اتنا ہیو اینڈ کرائی کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ایک طرف سے وہ کہتے ہیں جی غلط استعمال ہوا ہے، پھر وہ استعمال ہوتا رہتا ہے، ان کو روکتے نہیں ہیں. اور دوسری طرف یہ تو اس دیکھیے، میں سب سے کہتی ہوں کہ اس معاملے پر بات کرنے سے پہلے ان 38 ڈیمانڈس کو ضرور پڑھ لیا کریں. ایک تو یہ ہے کہ جی جب پہلی دفعہ پروٹیسٹس ہوئی تھی جس میں کہ بجلی کے بل کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا اور آٹے کو سستا کیا گیا تھا، جو کہ آج ہر جگہ یہ بتایا جا رہا ہے، تو وہ جو ہے نا وہ ایک اسپیشل کنسیشن ہے جو کہ پاکستان کی حکومت نے مطلب ایڈیشنل بجٹ دیا ہے آزاد جموں کشمیر کی حکومت کو، تو یہ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اٹس اے سبسڈی. ٹھیک ہے جی، سبسیڈائز کیا جا رہا ہے. اور اس وقت جو ہے نا یہ موومنٹ، بائی دا وے میں بھی اس وقت ان کے حق میں بات کرتی تھی کیونکہ دا رائٹ ٹو پروٹیسٹ از انشرائنڈ ان آر کانسٹیٹیوشن. بالکل تو پیسفل ہمارے جو آزاد جموں کشمیر کی ہے انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے 1974. تو ہم میں سے کوئی بھی یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے. ہم میں سے کوئی کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کرٹیسائز نہیں کر سکتے. تو اس وقت جو ہے، اور اس کے بعد پھر پچھلے سال دوسرا سیٹ آف پروٹیسٹ ہوا تھا، تو اس میں جو اس وقت جو ہمارے وزیر اعظم صاحب تھے، انہوں نے اس سارے معاملے کو خراب کرنے میں بہت ہی اچھا رول پلے کیا ہے، جس کی وجہ سے پھر ان کو ہٹانا پڑا، کیونکہ اگر وہ اس وقت ہوتے تو اللہ جانے کیا کیا کچھ ہو چکا ہوتا. تو چیزیں اس نہج پر آ گئیں بائی دا ٹائم آف ڈسمبر 2025 کے بچت اسی میں تھی کہ ان کو ہٹایا جائے، اور اسی لیے پھر ونس اگین کانسٹیٹیوشنل راستہ ہی لیا گیا. اب اس میں یہ ہے کہ لوگ جو ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ جی دیکھیں، جب جانی نقصان ہو جاتا ہے نا دونوں سائڈوں پر، تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے مڈل پاتھ نکالنے. بالکل. اچھا، وہ اس وقت بھی ہوا اور اس دفعہ کافی زیادہ ہوا ہے. اور اس طرح کا ہوا ہے، چاہے ہم پروٹیسٹرز کی سائڈ پر دیکھیں یا پھر ہم اپنے پولیس آفیسرز کو دیکھیں کہ جو وہیں کے لوگ تھے جس طرح سے ان کو شہید کیا گیا ہے. تو جہاں پر خون بہہ جاتا ہے نا، وہاں پر کچھ عرصے تک تو مکمل خاموشی طاری رہنی چاہیے تاکہ ایموشنز سیٹل ہوں، کیونکہ ہم ان کو جو کچھ بھی کہیں ایک بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے. اور کوشش ہمیشہ یہ رہنی چاہیے کہ لاشوں پر سیاست نہ ہو. اور اس پر میرے خیال میں دونوں سائڈز تھوڑی کامیاب رہی ہیں کہ لاشوں والی سیاست نہیں کی ہے. اوکے. تو یہ ایک اس میں بہت کم سلور لائننگز ہیں. تو وہ ایک تو یہ سلور لائننگ میں دیکھتی ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں میں جیسے ہم نے سنا تھا کہ انہوں نے کمیٹی والے جو ہیں they were ready to for the intervention of جماعت اسلامی. تو پھر جماعت اسلامی کی یہاں پر میٹنگز انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو بھی خط لکھا. جی، سو وہ اس طرح سے انہوں نے کہا. لیکن پھر مولانا صاحب جب سارا کچھ دیکھا تو انہوں نے بھی پھر کہا کہ آپ یہ کچھ کیجئے تو پھر ہم آپ سے آ کر بات کرتے ہیں. اور وہ جس سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم ان کی بات مانیں گے یا یہ انٹرونشن کریں گے، یہ بات کریں تو ہم ان سے بات کریں گے، وہ سب پہلے یہ کہتے ہیں کہ آپ پروٹیسٹ جو ہے وہ ختم کریں، پھر ہم آ کر بات کریں. آپ کا وہ علاقہ ہے، آگے الیکشن ہونے والے ہیں، تو ان کی جو بات ہے وہ کہ عام لوگوں میں دیکھیں اب جو بھی ہے اگین اس میں یہ کہ سہولیات تو مل گئی ہیں، بجلی بھی سستی ہو گئی، آٹا بھی سستا ہو گیا، اور جو حکومت نے وعدے کر دیے، تو جو ڈائریکٹلی جو عوام پہ اثر انداز ہو رہی ہیں چیزیں، وہ تو مسائل کافی حد تک حل ہو گئے ہیں. تو عام لوگ جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا الیکشن کا پہ یہ اثر انداز ہوگا احتجاج یا نہیں ہوگا؟ الیکشن اپنے روٹین کے مطابق ہوں گے اور اس میں سے لوگ الیکٹ ہو کے آئیں گے اور اسمبلی بنے گی اور حکومت بنے گی؟ دیکھیے ابھی تک تو الیکشن کمیشن، اور ابھی کل ہی پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی، تو سب کی کوشش یہی ہے کہ وقت پر الیکشنز ہوں. آزاد جموں کشمیر میں کبھی بھی الیکشنز اپنے ٹائم سے نہ پہلے ہوئے ہیں نہ لیٹ ہوئے ہیں. یہ ہمارا ایک بہت ہی
اہم چیز ہے جس پر کہ ہم بہت خوشی اور فخر سے بتاتے ہیں کہ یہ جو نا ہر 2-3 سال جو 90s میں پاکستان میں ہو رہا تھا ایسا آزاد کشمیر میں نہیں ہوا. ہاں یہ ہے کہ پوسٹ 2006 پرائم منسٹرز ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو چینج ہوئے. ایک 2006 سے 11 تک ایسا ہوتا رہا اور ابھی یہ جو 21 سے 26 میں جو ہے اس میں تو لائک کافی زیادہ پرائم منسٹرز چینج ہوئے ہیں. تو حالات اور اس سارے سلسلے میں کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ الیکشنز ہو جائیں. اچھا اب چونکہ یہ لوگ خود تو الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر رہے تو یہ بات کرنا کہ ان کا کتنا اثر ہوگا یہ تو الیکشن ڈے پہ پتہ چلے گا. اگر تو یہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہوتے تو پھر ہار جیت سے ہمیں پتہ چلتا, لیکن اس سے پہلے یہ جج کرنا کہ کیونکہ ہمارے لوگ میں آپ کو بتاؤں کہ پولیٹیکلی بڑے کانشیس ہیں. جتنے بھی لوگ وہاں پر گئے انہیں پتہ ہے کہ کشمیری بہت پڑھے لکھے ہیں اور اپنے پولیٹیکل رائٹس کے بارے میں بہت زیادہ اویئر ہیں. تو جب الیکشنز ہوتے ہیں الیکشن کیمپین میں بہت ہی بھرپور قسم کا جو ہے نا سب لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں, چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں. تو اور جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اس وقت نا ایک اپنا مزہ ہے, ایک اپنا جو ہے نا بڑا ہی اسپیسیفک سی مصروفیت ہوتی ہے کہ سب لوگ جو ہے نا نکلے ہوئے ہوتے ہیں. ساری پارٹی کے جو ریپرزینٹیوز ہیں وہ لوگوں کو اپنا منشور شیئر ایک مزے کا ماحول ہوتا ہے جو تو اس سے ایسوسیٹیڈ ہے. ہاں جی, الیکشنز کی ایک اپنی رونق ہوتی ہے تو وہ اتنے پر رونق تو ابھی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہو جائیں گے الیکشنز. اور اس میں پھر یہ ہے کہ آگے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی جو ہے حکومت بنا پائے گی. سب پارٹیز کو لگ رہا ہے کہ ان کو ووٹس مل جائیں گے اور وہ حکومت بنا پائیں گے. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. ایز این ایکیڈیمک آئی سی کہ ونس اگین ہنگ پارلیمنٹ ہوگا اگر الیکشنز ہوئے. کوئی بھی ایک پارٹی بہت اچھی میجورٹی لیتی ہوئی نظر تو نہیں آ رہی, لیکن بہرحال دیکھتے ہیں لوگوں کا فیصلہ ہے وہ کیا کرتے ہیں. اچھا اگین آپ اس علاقے سے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. اس میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ فارن ایلیمنٹس بھی بہت زیادہ انوالو ہے. کوئی پیسہ انگلینڈ سے چینلائزڈ ہو رہا ہے, کچھ انڈیا کا بہت زیادہ نام آ رہا ہے, اور کچھ لوگوں نے تو باقاعدہ پورے اس کی بتائی بھی ہیں اسٹریٹجیز بھی کہ کیسے انڈیا نے کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ کتنا اثر انداز ہو رہا ہے جو فارن ایلیمنٹ ہے, یہ جو پاکستان دشمن اور کشمیر دشمن عناصر جو ہیں ان کا کتنا رول ہے اس میں؟ اس میں دیکھیے اس سال کے پہلے یا دوسرے مہینے میں آزاد جموں کشمیر کے جو پولیس فورس ہے انہوں نے ایک پورا جو ہے نا گینگ جو ہے نا اس کو بے نقاب کیا تھا. اور وہ کیا کر رہے تھے کہ آزاد جموں کشمیر میں جو سینسیٹیو انسٹالیشنز ہیں ان کی تصاویر بنا رہے تھے اور ان کی لوکیشنز جو ہیں وہ پیسوں کے عوض شیئر کی جا رہی تھیں. اچھا اس سارے ایکٹیویٹی کو بڑے اچھے سے لوگوں کو بتایا گیا کہ جی یہ کیا جا رہا ہے, یہ لوگ ہیں, سارا پریزنٹ کیا گیا. ابھی یہ جو ساری بات چل رہی ہے کہ جی فارن ایلیمنٹ ہے اور باہر سے پیسہ آ رہا ہے اور ہندوستان اس میں انوالوڈ ہے اور را ہے, یہ کہا تو جا رہا ہے, لیکن ابھی تک ہم منتظر ہیں کہ ونس اگین پولیس آف آزاد جموں کشمیر اسی طرح سے پریس کانفرنس کرے اور سارے حقائق اور شواہد لوگوں کے سامنے پیش کرے. جس دن وہ پیش کریں گے تو یقین جانیے اس سے بہت افاقہ ہوگا. میرے خیال میں یہ دیر کر کے غلطی کی جا رہی ہے. لوگوں کو بتائیے تاکہ وہ جو امپریس ہو رہے ہیں یا بے راہ ہو رہے ہیں وہ اپنا قبلہ درست کر پائیں گے. تو ابھی تک جو ہے یہ بات تو کی گئی ہے, لیکن کس کو کس طرح سے کیا چینلز لائک کہ لوگوں پر پراپر ایلیگیشنز اور ان کے وہ سارا کچھ ابھی تک عوام کو نہیں بتایا گیا. ہو سکتا ہے کہ کیسز بنا لیے گئے ہوں, کافی سارے جو کیسز جو ہیں وہ رجسٹرڈ بھی ہیں, لیکن انٹل اینڈ انلیس میڈیا پر یہ بات اس طرح سے ایکٹیولی نہیں آئے گی جیسے 2-3 مہینے پہلے آئی تھی. یا آپ کو جیسے یاد ہوگا پچھلے سال DGISPR نے اور اس سے بھی پہلے جب EU ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹ آئی تھی کہ ہندوستان کس طرح سے کام کر رہا ہے, کون سے سوشل میڈیا ہینڈلز استعمال ہو رہے ہیں, وہ سارا کچھ تو دیکھیں لوگوں پر ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ آیا تھا. ابھی تک اس طرح کا یہاں کے لیے نہیں کیا گیا. تو میں بذات خود بھی منتظر ہوں کہ وہ دن آئے کہ جب یہ لوگ بتائیں کہ جی یہ میڈیا ہینڈلز ہیں, یہ وائرل کر رہے ہیں اس طرح کے نیریٹو کو, یہ لوگ پیسوں میں انوالو ہیں. بہت سارے لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے جس پر کہ آئی ایم ایکسٹریملی کیئرفل کہ دیکھیے الزام لگانا اور کسی کو
اس سے پہلے کہ تحقیق مکمل ہو اور انویسٹیگیٹو ایجنسی کچھ کہے اس سے پہلے ہم اس انسان کا فیصلہ کریں، یہ اس انسان کے ساتھ بھی انفیئر ہے. تو میں منتظر ہوں اور اب یقیناً مجھے امید ہے کہ اس پر ایکشن بھی لیا جائے گا اور وہ بتا دیں گے کہ جی کون سے لوگ کس طرح سے کیا کر رہے ہیں. اور جیسے کل کی پریس کانفرنس ہوئی تھی تو اس میں تھوڑا سا اس طرح کا اندیہ دیا گیا تھا کہ میرے خیال میں اب فائنلی وہ لوگ بتائیں گے کہ کیا کام کس طرح سے ہو رہا ہے. صحیح. اچھا ہم تھوڑی سی بات مقبوضہ کشمیر کی بھی کر لیتے ہیں. وہاں پہ انڈیا نے کوشش کی کہ وہ کچھ ایسے قوانین کر کے تو وہاں پہ قبضہ جما لے اور ہمیشہ کے لیے اس کا وہ کر لے. تو آپ ظاہر ہے کنیکٹڈ ہیں، آپ لوگوں کے رابطے وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہاں کی جو صورتحال ہے کیا وہ کبھی انڈیا کا جو تسلط ہے وہ کبھی کمزور پڑ سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا کشمیریوں کو ایز اے ہول کیا کرنا پڑے گا؟ کیا تھوڑا سا اس بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیے ہندوستان کا تو بہت ہی سیویئر اور سخت قسم کا کنٹرول ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ زمانوں سے یہی حال ہے. سوشل میڈیا جو ہے وہ یا کسی بھی قسم کا ایکسپریشن جو ہے وہاں پر آپ کر ہی نہیں سکتے. یہ جتنے لوگ بھی وہاں پر جیسے جب ہمارے فریڈم فائٹرز کو شہید کیا جاتا ہے، ان کی جو نماز جنازہ کے لیے لوگ نکلتے ہیں تو وہ آپ یقین جانیں کہ اپنی جان ہتھیلیوں پر رکھ کر نکلتے ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی نکلتے ہیں اور فوج سامنے ہوتی ہے، فوج ان کو ڈراتی ہے، اور یہ وہ فوج ہے جس کے پاس بہترین اسلحہ ہے. ٹھیک ہے جی، اور وہ اسلحہ بے دریغ استعمال بھی کرتی ہے. پیلٹ گنز کو ایسے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جیسے کوئی بڑی بینائن سی ہے نا، کہ اصلی تو گولی نہیں ہے، پیلٹ ہے. تو گولی اگر آپ جس کو آپ اصلی گولی ہندوستان کہتا ہوگا اس کو کھولیں، اس کے اندر بھی اسٹیل کے چھوٹے بال ہوتے ہیں، اور پیلٹ گنز میں بھی وہ چھوٹے بال ہوتے ہیں، اور جب کلوز پراکسیمیٹی میں وہ مارے جاتے ہیں تو وہ انسان مر جاتا ہے. اور یہ ایسی ظالم پیلٹ گنز ہے، لوگوں کی وہ خراب ہوئی ہے وہاں پہ، یہ اتنی ظالم چیز ہے کہ دیکھیے ایک گولی تو انسان کو ختم کر دیتی ہے، یہ انسان کو زندہ مار دیتی ہے. آپ کے پورے جسم سے وہ پیلٹس کبھی پورے نہیں نکل پاتے، جتنے نکالے جا سکتے وہ تو، بٹ اٹ از امپاسبل ٹو ریموو آل پیلٹس. لوگ اندھے ہو جاتے ہیں، لوگ لنگڑے بھی ہو جاتے ہیں، ان کے جسم کے مختلف حصے جو ہیں وہ کمپلیٹلی یوز لیس ہو جاتے ہیں. کس سے؟ جس کو یہ بڑے بہت ہی وہ آرام سے کہتے ہیں کہ جی یہ تو پیلٹ گنز ہیں، کہ ہم وی کوڈ یوز ورس ایمونیشن، لیکن ہم تو صرف پیلٹ گنز استعمال کر رہے ہیں. تو وہ آج سے کچھ سال پہلے، یہ 2019 میں جب ہندوستان نے کانسٹیٹیوشنل ٹیررزم کیا تھا اور یونین ٹیریٹریز بنا دیا تھا 2 عدد، ایک تو جموں اور ایک لداخ، جموں اینڈ کشمیر اینڈ لداخ. اس وقت ایک بڑی اچھی کیمپین، مختلف بہت ساری کیمپین چلی تھیں. ایک یہ بھی چلی تھی کہ کس طرح سے پیلٹ گنز، ان کی جو ایکس ریز ہیں وہ سوشل میڈیا پہ چڑھائے گئے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پیلٹ گن کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. 2019 کا میں نے ذکر کیا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے کشمیر میں، آزاد جموں کشمیر میں، اس کا ایک بڑا جو اثر ہے نا ان چیزوں کو یہاں تک اس نہج تک لانے میں، وہ مایوسی ہے جو 2019 میں ہوئی تھی. کیونکہ ہندوستان نے ایک بہت بڑا جو ہے نا وار کیا تھا کشمیریوں پر، ہماری آئیڈینٹی پر، ہماری اونرشپ پر، ہم پر، اور اس پر جو ہے جو ایک ایکسپیکٹیشن تھی اس لیول کا جواب نہیں دیا گیا تھا، بلکہ الٹا ایوان میں، نیشنل اسمبلی میں کہا گیا کہ کیا ہم جا کر ان سے جنگ کریں گے؟ ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے. ایسا اگر نہ کہا گیا ہوتا تو میرے خیال میں ہم آج ایسا وقت نہ دیکھ رہے ہوتے. اس میں پھر تھوڑی سی بہتری ہے پچھلے سال بنیان المرصوص جو ہوا ہے، شکر ہے کہ وہ کھل کر ہندوستان نے جب حملہ کیا تو جواب دیا. ہمیں موقع مل گیا. جی بالکل. تو اس میں اس کی وجہ سے تھوڑی سی سینٹیمنٹس امپروو ہوئی، لیکن یو نو ایٹ دیٹ ٹائم دیر واز سو مچ آف ہوپ لیسنیس اینڈ ڈیسپریشن. اور وہ جو ہے نا وہ ہوتے ہوتے اب جا کر ہم سامنے دیکھ رہے ہیں. سو بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جس نے انسٹیگیٹ کیا ہے آج کے ان حالات کو، اور اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر وہ تھا کہ جو مایوسی جو ہے نا، کیونکہ ہم کبھی مایوس نہیں ہوئے اور انشاءاللہ ابھی بھی اس طرح سے نہیں ہے، لیکن اس وقت وہ کچھ مہینے تھے، مجھے 6 سے 7 مہینے تھے، وہ بہت تکلیف دہ مہینے تھے.
خیر آج تک بھی تکلیف ہے، لیکن وہ وقت بہت مشکل تھا صحیح. اور اس میں بڑا امپیکٹ ہوا ہے. ٹھیک. اچھا ابھی جو چل رہا ہے وہ ظاہر ہے پاکستان اور کشمیر کو کوئی جدا نہیں کر سکتا ہے. انشاءاللہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے اور ہم سب کا یہ بلیو ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان ایک دن. چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، مسائل ظاہر ہر جگہ ہوتے ہیں. ابھی جو مسئلہ ہو رہا ہے یہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ، بہت پر امید ہے. تو اس کے بعد جو ایک سوسائٹی کو کی انٹیگریشن ہے یا سوسائٹی کو دوبارہ سے ایک ساتھ کرنا ہے یا ملانا ہے اور اس کے زخم کو مرہم رکھنا ہے، وہ کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ اس میں بہت ساری ایسی ڈیمانڈس ہیں نا جو کہ فلفل کرنی ہے نا، ٹھیک ہے. جیسے کہ جی فلی فنکشنل ہاسپٹلس، ٹھیک ہے جی، فلی فنکشنل اسکولز اینڈ کالجز، یا جو کچھ بھی لائک دیکھیے جو ایک انسان کا حق ہے اچھی زندگی گزارنے کے لیے اس کو چاہیے جی اپرچونیٹیز ہوں پیسہ کمانے کی، ٹھیک ہے. اچھا اچھی سڑک ہونی چاہیے، بجلی ہونی چاہیے، ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ، یہ ساری چیزیں وہ ہیں، کافی ہیں، لیکن بہرحال اس میں بہت زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے. تو یہ کام جب امپروومنٹ آئے گی تو اس کا اثر جو ہے وہ پورے معاشرے پر پڑتا ہے. اب یہ جو ٹائم ہے یہ ہمارا پیک ٹورزم ٹائم ہوتا ہے، تو اس دفعہ کا جو سیزن ہے وہ سب کے لیے خالی گیا ہے، تو وہ ایک تکلیف دہ بات ہے. تو انشاءاللہ وہ بہتر ہوگا، تو وہ بھی ایک بہت بڑی اکنامک اپرچونٹی ہے جو کہ ہمارا اس دفعہ کا لاس ہو رہا ہے، وہ سارے کام ہو جائیں. ساتھ میں یہ ہے کہ آپ کشمیر اگر گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کشمیر میں آپ انٹر ہوتے ہیں تو سڑکیں پھر بھی بہتر ہیں. اچھا پاکستان کی جو کنیکٹنگ مری سے پتہ چل پوائنٹس جاتا ہیں، ہے، مری سے ادھر آگے جائیں ٹھیک تو ہے، ہمارے جو کنیکٹنگ پوائنٹس ہیں آپ نے دیکھا ان کا کتنا برا حال ہے، ٹھیک ہے. وہ اے جے کے اس میں نہیں آتا کہ ان کو ٹھیک کرے، یا وہ سڑک وہاں تک اچھی کشادہ سڑکیں وہاں تک، لیکن جو ہمارے کنیکٹنگ پوائنٹس ہیں ود پاکستان، بہترین سڑک ہونی چاہیے، بہترین سڑک ہونی چاہیے. اور یہ شہروں کے بیچ میں سے نہیں، اچھے بائی پاسز بنائیے اور اچھی کشادہ سڑکیں ہونی چاہیے تاکہ آرام سے کشمیر میں انٹر ہو سکیں. اچھا کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جیسے ہمارا ویسے ٹو بی آنیسٹ دیکھیں ہماری موومنٹ میں یا ہمارے یہاں پر کسی بزنس جاب میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ جو میں کہہ سکوں کہ نہیں یہ جو ہے نا اگر ہم کر لیں تو بہتر ہوگا. پاکستان نے ہمیشہ کھلے دل کے ساتھ ہمیں جو ہے ویلکم کیا ہے، تو ہمارے لوگ یہاں پر بہت ویل سیٹلڈ ہیں ماشاء اللہ، چاہے وہ جاب کر رہے ہیں، فوج میں ہمارے لوگ ہیں، بیوروکریسی میں ہمارے لوگ ہیں، بزنس آپ دیکھیں یہاں یہ F8 میں ہیں تو سامنے سب سے بڑا جو مال ہے وہ بھی کشمیریوں کا ہی ہے. تو اس طرح سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ جس کا میں کہہ سکوں کہ ہاں جی یہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں زیادہ تر کام تو آف کورس آزاد جموں کشمیر میں کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں لوگوں کو اپنے گھر میں جو بیسک نیسسری فیسلٹیز ملیں گی تو وہ پرسکون بھی ہوں گے اور آسانی بھی ہوگی. تو وہ کچھ ایسے کام ہیں کہ جو وقت طلب ہے، تو وہ انشاءاللہ جیسے جیسے وہ امپروومنٹ آئے گی. اچھا اور یہ جو ساری ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو یہ ایک ویک اپ کال بھی ہے پولیٹیکل سیٹ اپ کے لیے آزاد جموں کشمیر میں کہ ہمیں اپنے کام امپروو کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. ہم اس میں اگر نیگیٹیوٹی کو نکالنا چاہتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. ہم اگر اس کا پازیٹیو ایسپیکٹ دیکھیں تو دیکھیں یہ بہت بڑی ویک اپ کال ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، سارے پولیٹیشینس کے لیے کہ جو اس وقت الیکشن لڑ رہی ہیں، کہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، ٹھیک ہے. اور ناٹ اونلی الیکشنز، اب آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہر وقت ہوگی. تو کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم ایکچولی اچھے سے کام کریں تاکہ یہ وقت نہ دیکھنا پڑے لوگوں کو کہ وہ باہر نکلیں، وہ ہمیں ہمارے سامنے آئے اسٹیٹ اور اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں جن کی وجہ سے اسٹیٹ بنی ہے وہ آمنے سامنے ان کو دوبارہ نہ کھڑا ہونا پڑے. تو جو بہت اہم کام کرنے والا ہے اور جو کہ صرف اور صرف جو سیاسی قائدین ہیں وہی کر سکتے ہیں کہ بی دا برج، دے ول ہیو ٹو امپروو دیٹ. اور یہ جو بہت بڑا لیسن ہے اس سارے پروٹیسٹ اور اس سب میں کہ ہمارے قائدین جو ہیں ہم سب کو مل کر اپنے کام بہتر طریقے سے کرنے ہوں گے تاکہ لوگ جو ہیں دوبارہ اس طرح سے باہر نہ نکلیں. بالکل ٹھیک ہے جی، یہ ویک اپ کال ہے، ہمیں برج بننا پڑے گا اور لوگوں کے مسائل حل کرنا پڑیں گے. بہت شکریہ میم، آپ نے آج ہمارے لیے وقت نکالا. انشاءاللہ ہم پھر کسی وقت اس طرح کی ایک نشست کریں گے. بہت مزہ ہے آپ سے بات چیت کر کے. اور
آپ جیسی وائسز جو ہیں وہ ہونی چاہیے جو سوسائٹی کے مسائل پر بات کریں, جو ایک ڈیپ روٹڈ جو ہے ایشوز ان پر بات کریں اور ان کے سلوشن دیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ اس طرح کے انٹرویوز اور شوز اور تجزیے تفریح دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے وی نیوز .pk. بہت شکریہ.